ایپیسوڈ 47۔ رات ہمیشہ اپنے ساتھ اندیشے و خدشات لے کر آیا کرتی ہے۔ جنگل کی وہ رات بھی بہت عجیب تھی، خوف دلاتی ہوئی۔ ایسی رات کا تجربہ مہاراجا نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ ان کے جسم نے مخمل کے بستر پر سونے کی تربیت حاصل کی تھی۔ پریشانیاں کبھی ان کے پاس نہیں آئی تھیں، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی سابقہ زندگی خواب تھی یا وہ آج کل خواب دیکھ رہے تھے۔ بلرام نے کہا تھا کہ رات ہونے پر وہ دونوں یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ نہ جانے بلرام کے ذہن میں یہاں سے نکلنے کی کیا ترکیب تھی۔ ویسے مہاراجا کو بلرام کا دم بہت غنیمت محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ شخص مہاراجا کا ساتھ نہ دیتا تو نہ جانے ان کا کیا حال ہو چکا تھا۔ بلرام خود بھی ایک جیالہ، باحوصلہ اور دلیر آدمی تھا۔ بہادر سنگھ کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ حالات معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس آئے گا، لیکن اس کے نہ آنے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے یا تو اپنا ارادہ بدل دیا ہے یا پھر کسی اور کام میں الجھا ہوا ہے، ورنہ اس کی حیرانی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بھی لیمارک اور اس کے ساتھیوں کے راز کو جاننے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ مہاراجا اس وقت گھاس پھوس کے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بلرام کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، لیکن اس کی روشنی نے اس جنگل کے ماحول کو اور بھی دہشت ناک بنا دیا تھا۔ بلرام نے مہاراجا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب یہاں سے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ورنہ ہم ساری زندگی تو اس کٹیا میں نہیں گزار سکتے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی اسلحہ استعمال کیا ہے؟ یہ کیا بات کر دی؟ میں ساری زندگی اس کے علاوہ اور کرتا ہی کیا رہا ہوں؟ شکار پر تو اسلحہ ہی کام آتا ہے۔ شکار کے لیے اسلحہ استعمال کرنا اور اپنی بقا کے لیے اسلحے کا استعمال کرنا دو مختلف چیزیں ہیں مہاراجا۔ جانوروں کو ہلاک کرنا اور بات ہے، انسانوں کو ہلاک کرنا اور بات ہے۔ یہاں آپ انسانوں کو ہلاک کریں گے بغیر کسی جھجک، کسی تکلف کے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کام نہیں کیا تو وہ ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ ٹھیک کہتے ہو تم۔ وہ بستر سے اٹھ کر بلرام کے پاس آ گئے۔ کیا تم یقین کرو کہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں آدمیوں کو دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ متاثر کرنے والے تم ہو۔ تم واقعی ایک ذہین اور عملی انسان ہو۔ شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چل دینا چاہیے۔ آسمان پر بادل کا ایک بڑا سا ٹکڑا دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ ابھی چاند سے بہت دور ہے۔ ہم چاندنی میں جنگل کو عبور کر لیں گے، اور میرے اندازے کے مطابق جب ہم جنگل سے نکل چکے ہوں گے تو اس وقت چاند اس ٹکڑے کے عقب میں چلا جائے گا، اور اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر ہم اس جادو نگری میں داخل ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں۔ مہاراجا گہری سانس لے کر رہ گئے۔ بلرام نے ایک بار پھر انہیں بے پناہ ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ دونوں جھونپڑی سے باہر آ گئے۔ جنگل میں اس وقت بالکل سناٹا تھا، بس کبھی کبھی درختوں کے درمیان کوئی سرسراہٹ سنائی دیتی اور اس کے بعد پھر پہلے کی طرح خاموشی چھا جاتی۔ وہ دونوں جنگل کے درختوں کے درمیان بنی ہوئی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ بلرام اس وقت بہت چوکنا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مہاراجا کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ ایک انوکھی بات تھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ بلرام جس وقت انہیں چوہوں والے کمرے سے نکال کر اس کٹیا میں لایا تھا، اس وقت یہ سفر بہت جلدی طے ہو گیا تھا، لیکن اب انہیں چلتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود جنگل کی حد ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بلرام جان بوجھ کر اس جنگل سے نکلنا نہ چاہتا ہو۔ وہ آگے بڑھتا، پھر غیر محسوس طور پر اپنا رخ تبدیل کر لیتا، جیسے ان کا سفر ایک دائرے میں ہو رہا ہو۔ مہاراجا بھی جنگلوں کے مزاج سے واقف تھے۔ کسی اور کے لیے تو اس بات کا پتہ لگانا ناممکن تھا، لیکن مہاراجا نے یہ بات بھانپ لی۔ چلتے چلتے انہوں نے بلرام کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا مذاق ہے بلرام؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں سمت کا اندازہ نہیں کر سکتا؟ اوہ، تو آپ سمجھ گئے؟ وہ ہنس پڑا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ درست ہے کہ ہم اس جنگل میں سے باہر نہیں نکلنا ہے، اسی طرح گھومتے رہنا ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ بہادر سنگھ کا رویہ ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم نے بہادر سنگھ کو مختصر لفظوں میں یہاں کے حالات سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن اس کے ذہن پر برسوں کا نشہ چھایا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس نے کتنی آسانی سے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حالانکہ وہ چاہتا تو اسی وقت ہنگامہ کھڑا کروا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بس چپ چاپ باہر چلا گیا اور اپنے آدمیوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ نہیں مہاراجا صاحب، زندگی نے مجھے اتنی ٹھوکریں لگائی ہیں کہ میں حد سے زیادہ محتاط رہنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ اسی لیے میں نے بہادر سنگھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت تو چلا گیا تھا لیکن واپس آئے گا۔ وہ رات کو ہی واپس آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لیمارک اور اس کے ساتھیوں کو ساتھ لیتا ہے، یا ممکن ہے اپنے اعتماد کے آدمیوں کو لیتا ہے تاکہ وہ ہمیں گرفتار کر کے لیمارک کے سامنے پیش کر سکے اور اس کی مزید مہربانیوں سے حاصل ہو جائیں۔ تمہارے خدشات درست ہی معلوم ہوتے ہیں بلرام۔ میں بھی نہ جانے کیا سمجھنے لگا تھا، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں۔ اگر میرے خدشات درست ہیں تو ہمارے لیے اس جنگل سے نکلنے میں بہت خطرہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آدمیوں کو چاروں طرف پھیلا رکھا ہو۔ ایسی صورت میں ہمارے یہاں سے نکلتے ہی
ہم بری طرح پھنس جائیں گے۔ میں اسی لیے گھوم کر دوبارہ اس جھونپڑی کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ کیا حماقت ہے؟ اگر ہم دوبارہ وہاں پہنچ گئے تو کیا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ آپ غلط سمجھے، ہم دوبارہ کٹیا میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں غار میں جا کر چھپ جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم جان بوجھ کر خطرہ مول لے رہے ہو۔ جب ہمیں موقع مل ہی گیا ہے تو اس جنگل سے نکل جانا چاہیے۔ پھر ہم اگر غار میں چھپ بھی گئے تو کیا ہمیں تلاش نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے وہ غار تلاش کیا ہے۔ وہ غار کیا ہے؟ ایک بہت بڑے عظیم و شان درخت کی جڑ میں موجود خلا ہے، جس میں 2 یا 3 آدمی بآسانی چھپ سکتے ہیں۔ ہمیں تو صرف اپنے اندازے کی تصدیق کرنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ واقعی بہادر سنگھ اس کٹیا پر دھاوا بولتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہمارا اگلا قدم یہاں سے نکلنے کا ہوگا، اور اگر اس نے دھاوا بول دیا تو پھر اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ مہاراجہ خاموش رہے۔ ویسے انہیں یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ بلرام ایک ذہین آدمی ہے، اور وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ وہ دونوں ایک طویل چکر کاٹ کر اس کٹیا کے عقب میں جا نکلے۔ بلرام، اگر ہمیں اس درخت کی طرف ہی آنا تھا تو اتنا لمبا چکر کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم براہ راست بھی تو یہاں آ سکتے تھے۔ ایسے موقعوں پر دشمن کی ہر چال کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہادر سنگھ نے اپنا کوئی آدمی آس پاس چھپا رکھا ہو۔ اس نے یقیناً ہمارا تعاقب کیا ہوگا۔ اگر ہم براہ راست اس درخت کی طرف آ نکلتے تو شاید اس طرح گھیر لیے جاتے جیسے کسی چوہے کو گھیر لیا جاتا ہے۔ میں نے اتنا لمبا چکر اسی لیے چلایا کہ اگر کوئی ہمارا پیچھا بھی کرے تو جنگل میں بھٹکتا رہ جائے۔ مہاراجا نے ایک بار پھر اس کی ذہانت کو داد دی۔ بلرام نے انہیں ایک بڑے سے درخت کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہے وہ درخت، ہم اس کے اندر بڑی آسانی سے چھپ سکتے ہیں، لیکن مجھے تو اس کے تنے میں کوئی خلا دکھائی نہیں دے رہا۔ ابھی نظر آ جاتا ہے۔ بلرام نے آگے بڑھ کر اس درخت کے تنے کی چھال کھول دی۔ وہ چھال اس طرح کھل گئی جیسے کوئی دروازہ کھلا ہو۔ مہاراجہ حیرت سے اس خفیہ دروازے کو دیکھتے رہ گئے۔ یہ خلا اتفاقاً دریافت ہو گیا تھا مہاراجہ صاحب۔ پھر میں نے سوچا کہ اسے ایک دوسری پناہ گاہ کیوں نہ بنا لیا جائے۔ اس کٹیا کا تو کوئی بھروسہ نہیں، وہاں کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے ایک دوسرے درخت سے اس خلا کے برابر چھال تراش لی اور کٹیا ہی سے کیلے تلاش کر کے اس چھال کو کسی دروازے کی طرح اس میں لگا دیا۔ اب یہ اگر بند ہو جائے تو کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے۔ میں نے باہر جھانکنے کے لیے اس میں سوراخ بھی بنا دیے۔ اب آئیں، چل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس درخت کے اندر وہ دونوں ہی سما گئے۔ بلرام نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر اندھیرا تو تھا لیکن گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ان دونوں نے اس دروازے کے سوراخوں سے اپنی آنکھیں لگا دی۔ وہ کٹیا ان کے سامنے ہی چاندنی میں نہائی کھڑی تھی۔ آس پاس کا منظر بھی اس وقت پوری طرح واضح تھا۔ پھر ایک آدمی کٹیا کے پاس بھٹکتا دکھائی دیا۔ وہ چاروں طرف حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ ایک بار وہ کٹیا کے اندر بھی گیا اور فوراً واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دبا پستول انہیں دکھائی دے گیا تھا۔ میرا پہلا اندازہ درست ثابت ہوا مہاراجہ صاحب۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے ہمارا پیچھا کیا ہوگا اور اب ہمارا نشان گم کر بیٹھا ہے۔ اس کے یہاں دکھائی دینے کا مقصد یہ کہ اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کا انتظار ہے۔ وہ لوگ اس کے پاس آنے ہی والے ہوں گے۔ بلرام کا دوسرا اندیشہ بھی درست ثابت ہوا۔ ابھی اس نے اپنی بات ختم کی ہی تھی کہ ایک طرف سے بہت سے لوگ آتے دکھائی دیے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے۔ ان میں سے ایک کو مہاراجا نے صاف پہچان لیا۔ یہ وہی بہادر سنگھ تھا جو ان کی مدد کا وعدہ کر کے گیا تھا، لیکن اب ان کے لیے کچھ آدمی بھی لے کر آیا تھا۔ ان آدمیوں میں ایک غیر ملکی بھی دکھائی دے رہا تھا۔ حالانکہ اس درخت سے کٹیا کا اچھا خاصا فاصلہ تھا، اس کے باوجود مہاراجا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بہادر سنگھ کے ساتھ دوسرا شخص کوئی غیر ملکی ہے۔ اس کے چلنے کا انداز، اس کی جسامت اور حلیہ دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ براؤن ہے مہاراجہ صاحب، لیماک کا خاص آدمی۔ بہادر سنگھ نے جب لیماک کو جا کر سادھو کی موت کی خبر سنائی ہوگی تو اس نے مزید تصدیق کے لیے براؤن کو وہاں بھیج دیا ہوگا۔ میں تمہاری ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں بلرام۔ اس میں ذہانت کی نہیں بلکہ آنکھیں کھلی رکھنے کی بات ہے۔ خیر اب دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس فاصلے سے ان کی آوازیں تو سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ وہ شخص جس نے ان دونوں کا تعاقب کیا ہوگا اب انہیں اپنی ناکامی کی داستان سنا رہا تھا، اور وہ لوگ اس پر ناراض ہو رہے تھے۔ پھر اس براؤن نے بہادر سنگھ کو اشارہ کیا اور وہ کٹیا کے اندر چلا گیا۔ پھر فوراً ہی واپس آ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے براؤن کو بتا دیا تھا کہ وہ دونوں کٹیا میں نہیں ہیں۔ براؤن نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی اور اس جنگل میں روشنی پھیل گئی۔ نہ جانے کتنے آدمیوں نے طاقتور سرچ لائٹس روشن کر لی تھی۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، لیکن ان دونوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر کوئی اس طرف آ بھی نکلتا تو اسے یہ احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی درخت میں 2 آدمی چھپے ہوئے ان کی کارروائی دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ ہر طرف پھیل کر تلاش میں مصروف ہو گئی۔ ذرا سی دیر میں یہ پرسکون جنگل طرح طرح کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ ان کے شور اور ہنگاموں نے اس جنگل میں ہلچل برپا کر دی۔ پرندے شاخوں سے اڑنے لگے۔ ہر طرف پھڑپڑاہٹ اور مختلف قسم کی آوازوں نے اپنا بسیرا کر لیا۔
یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ نہ جانے کتنے لوگ اس درخت کے سامنے سے گزر گئے جس کے اندر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ کسی کا بھی دھیان اس طرف نہیں گیا۔ انہوں نے درختوں کے اوپر تک دیکھ لیا۔ کچھ دیر بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے، لیکن واپس جاتے ہوئے انہوں نے اس غیر ملکی کے اشارے پر کٹیا کو آگ لگا دی۔ گھاس پھوس کی بنی وہ جھونپڑی دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ اس کی جلتی ہوئی آگ نے جنگل کے اس حصے کو اس طرح روشن کر دیا جیسے دن نکل آیا ہو۔ اب یہ سہارا بھی گیا، بلرام نے کہا۔ اب ہمیں ہر حال میں اس جنگل سے نکلنا ہی ہوگا۔ انہوں نے جھونپڑی کو آگ اسی لیے لگائی کہ ہم واپس اس میں پناہ نہ لے سکیں۔ ہمیں کب تک یہاں رہنا پڑے گا؟ میرا تو بہت دم گھٹنے لگا ہے۔ بس تھوڑی دیر اور، وہ لوگ ابھی تک جنگل میں ہی پھیلے ہوئے ہوں گے۔ بس ذرا وہ اپنے اپنے ٹھکانوں کو واپس لوٹ جائیں، پھر ہم بھی نکل لیتے ہیں۔ وہ دونوں کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ اس دوران وہ جھونپڑی بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اس کی آگ بجھتے دوبارہ اندھیرا چھا گیا۔ پھر جب جھونپڑی میں جلنے والی آخری چنگاری بھی بجھ گئی تو وہ دونوں اس درخت سے باہر آ گئے۔ اب ان کا رخ جنگل سے باہر جانے والے راستے کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد جنگل کی حد ختم ہو گئی۔ وہ ایک میدان میں نکل آئے تھے جہاں سامنے کچھ بیرکس بنے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان کی حفاظت کے لیے کسی کو تعینات نہیں کیا گیا تھا۔ شاید ان بیرکوں میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کی حفاظت کی جا سکتی۔ وہ دونوں ان بیرکوں سے بھی آگے نکل آئے۔ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ مہاراجا نے بلرام کی طرف دیکھا۔ فی الحال تو کسی گاڑی کی تلاش میں ہوں تاکہ اس گاڑی پر قبضہ کر کے یہاں سے نکلنے کی ترکیب کی جائے۔ لیکن کسی گاڑی کے بجائے اچانک ایک طرف سے ایک سیاہ پوش ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رائفل دبی ہوئی تھی جس کا رخ ان دونوں کی طرف ہی تھا۔ وہ آہستگی سے اور اتنی خاموشی کے ساتھ نہ جانے کس طرف سے نکل آیا تھا کہ ان دونوں کا احساس بھی نہ ہو سکا، اور جب احساس ہوا تو دونوں اس کی رائفل کی زد پر آ چکے تھے۔ دل راج اور برکت نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میوزیم کا وہ ہال محافظوں سے بھر گیا۔ وہ سبھی لوگ مسلح تھے اور ان کی قیادت ایک ایسا آدمی کر رہا تھا جو ادھیڑ عمر تھا۔ اس نے بڑے سلیقے کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر برائے نام بال تھے، لیکن اپنے مہذب حلیے کے باوجود اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ایسا آدمی ہے جو وقت آنے پر خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کیوں، ختم ہو گیا نا بلی چوہے کا کھیل؟ دیکھا کس انداز سے تمہیں گھیرا گیا ہے؟ برکت نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ بڑی کیناتوز نگاہوں سے اس آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نسبت دل راج کو خوفزدہ لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی تلاشی لو، اس آدمی نے ایک محافظ کو حکم دیا۔ تلاشی کے بعد ان کی جیبوں سے کچھ بھی نہ نکلا۔ دل راج کا پستول تو خیر تہہ خانے میں رہ گیا تھا، لیکن برکت کے پاس بھی کچھ نہ تھا۔ محافظ مطمئن ہو کر پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ ہم نے تمہارے لیے جو جال بچھایا تھا تم لوگ اس میں آن پہنچے ہو، ورنہ پہلے تو میں بھی یہی سمجھا تھا کہ شاید یہ سب کسی بھوت کی کارستانی ہے۔ اب تم لوگ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے یہ کیا چکر چلا رکھا ہے؟ پہلے تو تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تم کون ہو۔ برکت اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ماتھر صاحب، کیوں نہ پولیس کو خبر کر دی جائے؟ ایک محافظ نے صلاح دی۔ ہاں، تم پولیس کو کال کرو۔ ماتھر نے گردن ہلائی۔ لیکن پولیس کی آمد سے پہلے میں اپنے طور پر ان لوگوں سے کچھ معلوم کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں دل راج اور برکت پہلے بھی جا چکے تھے۔ ان دونوں کو اس کمرے میں پہنچا دو۔ ان دونوں کو دھکے دے کر اس کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ان کے ساتھ ہی وہ شخص بھی چلا ہے جسے ماتھر کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ اندر آتے اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی وہ لوگ کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ماتھر نے اطمینان سے دروازہ بند کیا اور ان سے بولا، میرے آدمیوں نے پولیس کو فون کر دیا ہوگا اور تم جانتے ہو کہ پولیس کے آنے کے بعد تمہارا کیا حال ہونے والا ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں۔ برکت مسکراتے ہوئے بولا، اس لیے اب تم سودے کی بات کر ہی لو تو بہتر ہے۔ اوہ، تو تم سمجھ گئے؟ ماتھر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ظاہر ہے، تم ہمیں اس کمرے میں کیوں لائے ہو؟ اگر تمہیں کچھ پوچھنا تھا تو ان لوگوں کے سامنے بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہم سے کوئی ایسی بات معلوم کرنا چاہتے ہو جو تمہارے آدمیوں کے علم میں نہ آ سکے۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل ٹھیک۔ ماتھر خوش دلی سے ہنس پڑا۔ تم آدمی ذہین معلوم ہوتے ہو۔ ہاں، ہمیں تم سے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ دولت کہاں رکھی ہے جو تم لوگوں نے اس مجسمے سے نکالی تھی۔ ممکن ہے دل راج بوکھلا کر کچھ کہہ بیٹھتا، لیکن اسی وقت برکت نے اس کے پیر پر اپنا پیر رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ دل راج اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ دیکھو، میں تمہیں صورتحال سے آگاہ کر دوں تو بہتر ہے، ماتھر نے برکت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس دوران دل راج سے مخاطب بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اگرچہ اجنبی ہیں، اس کے باوجود کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ میں اس میوزیم کا نگران ہوں۔ میرا نام ماتھر ہے۔ کچھ دن پہلے میرے کسی آدمی نے مجھے خبر دی تھی کہ اس میوزیم میں کسی نے بیش قیمت ہیرے جواہرات لا کر چھپا دی ہیں۔ میں ایک انسان ہوں اور انسان دولت کے لالچ میں ہمیشہ سے مبتلا رہا ہے۔ میرا فرض تو یہ تھا کہ میں اس کی خبر پولیس کو دے دیتا اور پولیس خود ہی وہ خزانہ تلاش کر لیتی،
لیکن لالچ نے مجھے کچھ اس طرح گھیرا کہ میں نے خود ہی اپنے طور پر اس کا پتہ چلانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں کام کے بہانے یہاں رک جایا کرتا اور رات گئے تک ان ہیرے جواہرات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا، لیکن بدقسمتی سے مجھے کچھ بھی نہ مل سکا۔ مگر اس تلاش کے دوران مجھے ایک کام کی بات معلوم ہو گئی، اور وہ یہ کہ اس عمارت میں کئی خفیہ راستے اور تہخانے موجود ہیں، اور وہ ایسے ہیں جن کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہم لوگ اس وقت جس کمرے میں موجود ہیں، اس کمرے سے بھی ایک خفیہ راستہ میوزیم سے باہر جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک خفیہ راستہ ہے، جبکہ یہ عمارت ایسے ان گنت راستوں سے بھری ہوئی ہے۔ مجھے یہ تو اندازہ ہے کہ اس عمارت میں ایک مرکزی تہخانہ بھی موجود ہے، لیکن میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک اس کا سراغ لگانے میں ناکام رہا ہوں۔ اس دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ اس میوزیم کی کچھ چیزیں غائب ہونے لگی ہیں۔ ہو سکتا ہے دوسروں کو اس کا علم نہ ہو سکا ہو، لیکن میرا تو کام ہی یہی ہے۔ میں نے یہاں کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو اپنے دھیان میں رکھا ہے، اس لیے جب چیزیں غائب ہونے لگیں تو میں نے نگرانی سخت کروا دی، باہر سے کتے منگوا لیے، محافظوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ اس کے باوجود چیزیں غائب ہوتی رہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن مجھے عقل آ گئی، میں نے سمجھ لیا کہ یہ چیزیں کون غائب کر رہا ہے۔ یہ مت کہو، برکت مسکرایا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اندازہ ہو گیا کہ چیزیں کس راستے سے غائب ہو رہی ہیں۔ ہاں یہی سمجھ لو، میں نے جان لیا کہ یہ چیزیں اس عمارت کے ان خفیہ تہخانوں اور راستوں سے غائب ہو رہی ہیں جو ابھی تک میرے علم میں نہیں ہیں۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال تھی۔ اس طرح تو پورا میوزیم غائب ہو جاتا اور ہم لوگ باہر پہرا دیتے رہ جاتے۔ مجھے اس وقت پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے تھی، پر میں نے ایسا نہیں کیا اور ان چیزوں کی چوری کو کسی نہ کسی طرح پوشیدہ رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوسروں کو ان چوریوں کا علم ہو جائے۔ وہ کیوں؟ تمہارا اس سے کیا فائدہ تھا؟ دل راج بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ وہی دولت، ماتھر مسکرا دیا۔ چیزوں کے غائب ہونے کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ مجھے ہیرے جواہرات کے بارے میں جو اطلاع ملی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ کسی نے ہیرے جواہرات لا کر اس میوزیم میں چھپا دیے تھے، لیکن تہخانوں سے نکلنے والے چور نے دوسری چیزوں کی طرح ان کا بھی صفایا کر دیا ہے۔ تو میں ان ہیرے جواہرات کی طرف سے مایوس ہو گیا، لیکن مجھے امید تھی کہ اگر ایک بار ان تہخانوں کا راستہ معلوم ہو جائے تو شاید اس دولت کا کوئی سراغ ہاتھ آ جائے۔ یہ سوچ کر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور اپنے طور پر ان راستوں کی تلاش میں لگا رہا، لیکن آج جو واقعہ ہوا اس نے مجھے چونکا دیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں تم لوگ میرے سامنے آ گئے ہو، لہٰذا اس کے متعلق سوچ کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اب تم دونوں میرے رحم و کرم پر ہو۔ میرے آدمیوں نے پولیس کو فون کر دیا ہوگا، پولیس آنے والی ہوگی، اس لیے پولیس کے آنے سے پہلے اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تم دونوں نے وہ دولت کہاں چھپا رکھی ہے تو ہو سکتا ہے میں تمہیں بچانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو پھر پولیس تم سے سب کچھ اگلوا لے گی۔ ظاہر ہے اس طرح وہ دولت میرے ہاتھ تو نہیں آئے گی، لیکن تم بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، اور اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں آدھا آدھا کرنے پر بھی تیار ہو جاؤں گا۔ اب چاہے تم کچھ بھی سمجھو، جب میں گندگی میں اتری گیا ہوں تو پوری طرح خود کو کیوں نہ لتھڑ دوں۔ تمہاری صاف گوئی نے مجھے متاثر کیا ہے ماتھر، برکت نے کہا، اور میں تمہیں اس دولت کے بارے میں بتانے کو تیار ہوں، بشرطے کہ تم پہلے ہمیں یہاں سے فرار کرا دو۔ کیا تم مجھے اتنا ہی پاگل سمجھتے ہو؟ ماتھر تلخی سے مسکرا دیا۔ تم چاہتے ہو کہ میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لوں؟ نہیں، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دے سکتا ہوں کہ فرار ہو کر ہم تم سے دور نہیں جائیں گے، لیکن پہلے تم مجھے بتاؤ کہ آج رات ہوا کیا ہے؟ میرا مطلب ہے آج رات تم نے اس میوزیم میں کیا دیکھا ہے؟ بہت کچھ دیکھا ہے میں نے، ماتھر نے کہا۔ میں خفیہ راستوں کی تلاش میں بھٹک رہا تھا کہ میں نے کمرے سے تمہارے ساتھی کو ایک لڑکی کے ہمراہ نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ دونوں رات کے وقت میوزیم کے اندر کس طرح رہ گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ دونوں میوزیم بند ہو جانے کے بعد کہیں چھپ گئے ہوں گے۔ خیر، تو میں ایک بڑے مجسمے کے عقب سے ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا۔ اس وقت میری نگاہ ایک سیاہپوش پر گئی، وہ بھی اسی ہال میں موجود تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج رات اس ہال میں کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں چھپا ہوا دیکھتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ اس سیاہپوش نے مہاتما بدھ کے بڑے مجسمے کے عقب سے کوئی چیز نکالی تھی۔ یہ ایک پیکٹ تھا، بڑا سا پیکٹ، یہ اس قسم کا تھا جس قسم کے پیکٹ لوگ تحفے میں دیا کرتے ہیں، چھپے ہوئے کاغذ میں بڑے سلیقے سے لپٹا ہوا۔ میں نے جب اس پیکٹ کو سیاہپوش کے ہاتھ میں دیکھا تو میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے جس دولت کے بارے میں سنا تھا وہ اسی پیکٹ میں ہے۔ مجھے اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ویسے تو پورے میوزیم کو چھان مارا، لیکن مہاتما کے مجسمے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے سوچا اس سیاہپوش کو گھیر دوں، لیکن اس وقت تمہارے اس ساتھی اور لڑکی کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے لڑکی نے پستول نکال لیا، لیکن تمہارے ساتھی نے اس لڑکی سے پستول چھین کر اسے گولی مار دی۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ میری توجہ اس سیاہپوش کی طرف سے ہٹ گئی اور وہ اتنی دیر میں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ لڑکی کے ہلاک ہونے کے بعد اس ہال میں بھگدڑ مچ گئی، محافظ اندر آنے لگے، اس لیے میں بھی اس کمرے میں آ گیا اور دروازہ اندر سے بند کر کے اس کمرے میں موجود خفیہ راستے کے ذریعے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں اس میوزیم میں داخل ہوا جیسے ابھی ابھی گھر سے آیا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد مجھے محافظوں نے بتایا کہ ہال میں کسی لڑکی کی لاش پڑی ہے۔
میں تو خود اپنی آنکھوں سے لڑکی کو ہلاک ہوتے دیکھ چکا تھا. پھر جب میں نے اپنے محافظوں کے ساتھ اس لاش کا جائزہ لینے کے لیے ہال میں پہنچا تو اتنی دیر میں لاش غائب ہو گئی تھی. یہ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی، اور میری اس بات کی تصدیق بھی ہو رہی تھی کہ اس ہال میں بھی کوئی نہ کوئی خفیہ راستہ موجود ہے. میں نے تم لوگوں کو گھیرنے کے لیے ٹیپ والا چکر چلایا اور بالآخر تم لوگ میرے جال میں آ کر پھنس گئے. اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں. برکت نے گہری سانس لی. ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ درست ہے کہ میرے ساتھی نے اس لڑکی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، لیکن اگر تم نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تم خود اس بات کے گواہ ہو گئے ہو کہ اس نے مجبوراً ایسا کیا تھا. اس کے بعد اس کی لاش سے لپٹ کر یہ روتا بھی رہا ہے. خیر، میں اس سمے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا. اصل مسئلہ ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے. میں نے اپنا مطالبہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہوگا کہ دولت لے جانے والا سیاہ پوش سوائے تمہارے اور کوئی نہیں ہو سکتا. فرض کرو اگر ہم آدھا آدھا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو پھر تم کس طرح ہماری جان بچاؤ گے؟ یہ میرا درد سر ہے. میں کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لوں گا. تم صرف ہاں یا نہ میں جواب دو. میں نے کہا نا، میں تیار ہوں. برکت نے سر ہلایا. لیکن پولیس بھی تو آنے والی ہے. پولیس کے آنے سے پہلے تم مجھے یہ بتا دو کہ وہ دولت کہاں رکھی ہے. پھر میں تم دونوں کو اتنی صفائی کے ساتھ یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا کہ پولیس ہاتھ ملتی رہ جائے گی. ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. البتہ تم صرف اسے ایک نظر دیکھ سکو گے. جب اسے دیکھ کر مطمئن ہو جاؤ تو ہمارے پاس آ کر ہمیں یہاں سے نکالنے کی ترکیب کرنا، ورنہ یہ میرا وعدہ ہے. ماتھر جلدی سے بولا. کیونکہ تمہارے بغیر میں اس دولت کو حاصل بھی نہیں کر سکتا. تمہیں دھوکہ دینے کا مطلب اپنے آپ کو پھنسوانا ہوگا. چلو اب بتا دو کہ میں کیا کروں. تم ہال میں جاؤ. وہاں احمد حسین کی تصویر لگی ہوئی ہے. خزاں کی بارش. اس فریم کے بائیں جانب دیوار پر ایک پھول بنا ہوا ہے. اس پھول میں صرف پنکھڑیاں ہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی. تم بڑی پنکھڑی کو دبا دینا، وہ خفیہ راستہ نمودار ہو جائے گا. سیڑھیاں اترنے کے بعد تمہیں ایک تہہ خانہ دکھائی دے گا جس کی چھت پر ایک کنڈی کے سہارے وہ پیکٹ لٹکا ہوا ہے جس کی ہم دونوں کو ضرورت ہے. لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ تم میری مدد کے بغیر اس پیکٹ کو وہاں سے نہیں اتار سکو گے. چھت کی کنڈی کو نیچے لانے کی بھی خاص تکنیک ہے. اب تم اس تہخانے میں جا کر اس پیکٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھاؤ. ہال میں تو تمہارے ساتھی بھی موجود ہیں ماتھر. دل راج تلخی سے بولا. تم ان کی موجودگی میں اس خفیہ تہخانے میں کس طرح داخل ہو گئے؟ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے. میں اپنے آدمی کو کسی بہانے سے ہال سے باہر بھیج دیتا ہوں. صرف 2 آدمی یہاں تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے، اور وہ بھی اس لیے کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہے. اتنا کہہ کر ماتھر ان دونوں کے پاس سے گزر کر دروازے کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر کسی کو آواز دی. اس دوران وہ ان دونوں کی طرف سے بھی چونکن نہ رہا. اس نے اپنی نگاہیں ان دونوں پر جمع رکھی تھیں. 2 آدمی اس کی آواز پر کمرے میں داخل ہو گئے. وہ مسلح تھے. پولیس کا کیا ہوا؟ فون کر دیا جناب، پولیس پہنچنے والی ہے. ٹھیک ہے، تم دونوں اسی کمرے میں رہو اور ان کی نگرانی کرتے رہو. میں بھی آتا ہوں. ماتھر کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ وہ دونوں دل راج اور برکت پر نظر رکھنے کے لیے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. یہ سب کیا چکر ہے برکت بھائی؟ تم نے اس سے جھوٹ کیوں بولا؟ دل راج نے سرگوشی کی. پاگل آدمی، اس طرح میں نے تھوڑی سی مہلت لی ہے، ورنہ یہ شخص تو ہمیں پولیس کے حوالے کرنے پر تلا ہوا ہے. لیکن اب کیا ہوگا؟ جب اسے تہخانے میں کوئی پیکٹ دکھائی نہیں دے گا تو وہ غصے میں بھوت بنا واپس آئے گا، اور پھر نہ جانے ہمارا کیا حشر ہو. تم پریشان مت ہو، وہ واپس ہی نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ دل راج چونکا. میں نے اسے موت کے سفر پر روانہ کر دیا ہے، اس پھول کو دباتے ہی. ابھی برکت کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ماتھر کی بھیانک چیخ لہراتی چلی گئی. رام پرساد نے بڑی حیرت سے داور کو دیکھا. داور جس نے آسانی کے ساتھ اپنے مقابل آنے والے کو مار گرایا تھا. یہ اس کی مہارت کی دلیل تھی. رام پرساد نے ایسا بے جگرت سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. داور کے ہاتھوں شکست اٹھا کر وہ لوگ اس طرح منتشر ہو گئے جیسے کسی بڑے کو آتے دیکھ کر بچے خوف سے فرار ہو جاتے ہیں. بستی کے لوگ بھی ابھی ان دونوں سے الگ ہی کھڑے تھے. پھر اسی وقت پولیس گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے اور داور نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ وہ پولیس ہی کی گاڑی چھین کر اپنی سواری کے طور پر استعمال کرے گا. داور اگر تنہا ہوتا تو اب تک بہت کچھ کر چکا ہوتا، لیکن رام پرساد کی موجودگی نے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں. اگر رام پرساد کے لیے کہیں ٹھکانہ میسر ہو سکتا تو وہ زیادہ آسانی کے ساتھ حرکت کر سکتا تھا، لیکن اب ایسا ہونا بہت مشکل تھا. اس سے پہلے کہ رام پرساد اور داور وہاں سے کہیں جا سکتے، پولیس کی گاڑیاں اس چوک میں پہنچ گئیں. وہ دونوں کہیں نہیں جا سکتے تھے. انہیں گھیر لیا گیا. گاڑیاں رکی اور پولیس والے ان گاڑیوں سے اترنے لگے. یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی رام پرساد، یہ پولیس والے اتنی آسانی سے ہمیں جانے نہیں دیں گے. داور نے کہا. میرے ذہن میں ترکیب آئی ہے. رام پرساد نے کہا. ہو سکتا ہے پولیس والے کرشن پرساد کو پہچانتے ہوں. اگر ایسی صورت ہوئی تو میں خود کو کرشن پرساد ظاہر کروں گا، پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے پر تیار ہو جائیں گے. پولیس والے گاڑیوں سے اتر کر بستی کے لوگوں کی طرف چلے گئے. پھر بستی والوں نے رام اور داور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پولیس والوں سے کچھ کہا.
پولیس کے 2 انسپکٹر اور 2 سپاہی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ میں اب خود کو کرشن پرساد ظاہر کرنے والا ہوں داور بھائی، تم اس دوران چپ رہنا۔ داور نے محسوس کیا کہ وہ پولیس والے جیسے جیسے ان کے قریب آتے جا رہے تھے ان کے تیور بدلنے لگے تھے۔ پہلے تو ان کے چلنے کے انداز میں غرور اور رعونت پائی جاتی تھی، لیکن ان دونوں کے قریب آنے کے بعد ان کی رفتار سست پڑ گئی، وہ حیرت زدہ دکھائی دینے لگے۔ پھر 3 پولیس والے ایک مقام پر رک گئے، جبکہ ایک انسپکٹر بڑی تیزی سے ان دونوں کے پاس آ گیا۔ ارے راجا صاحب، آپ اور یہاں؟ اس نے رام پرساد کو مخاطب کیا۔ میں تو اس بستی میں آ کر پچھتا رہا ہوں، میں نے سوچا تھا کہ کچھ دیر کے لیے یہاں سکون مل جائے گا، لیکن یہ لوگ تو مجھے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کچھ لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا، لیکن میرے اس دوست کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ اس نے داور کی طرف اشارہ کیا۔ راجا صاحب، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا مطلب ہے ایسی حالت میں، اتنے خستہ کپڑے، اس کے بعد اس طرح۔ بھائی ہم لوگ شکار کے لیے نکلے تھے، راستے میں کچھ لوگوں نے اسلحے کے زور پر ہمیں گھیر لیا۔ وہ لوگ ہمیں ایک مکان میں لے گئے، جہاں انہوں نے ہمارے لباس تبدیل کروائے، رات بھر تشدد کرتے رہے، پھر صبح کو انہوں نے ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر اس مکان سے نکالا اور ویرانے میں چھوڑ دیا۔ ہم دونوں نہ جانے کتنا طویل چکر کاٹ کر کیسی کیسی دشواریوں سے جب اس بستی میں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں کسی لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور بستی والوں نے ہم ہی دونوں کو مشکوک سمجھنا شروع کر دیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا راجا صاحب۔ کیا آپ ان لوگوں کی یا اس مکان کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہم اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ حویلی جانا چاہتے ہیں، کیا تم کو بندوبست کروا سکتے ہو؟ کیوں نہیں، ہماری گاڑیاں حاضر ہیں۔ پولیس والا مستعدی سے بولا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ دونوں جیپ میں بیٹھے ہوئے حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ سواری کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ گاڑی چلانے والا بھی ایک پولیس کا ہی آدمی تھا، جو بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان دونوں کو لیے جا رہا تھا۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل خاموش تھے۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر رام پرساد نے جیپ رکوا لی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ اس نے جیپ سے اترنے کے بعد پولیس والے سے کہا، اور اپنے آفیسر کا ہماری طرف سے شکریہ ادا کر دینا۔ پولیس والا ان دونوں کو ایک عدد زوردار سلام کر کے واپس ہو گیا۔ اب بتاؤ، یہ حویلی تو بالکل خالی معلوم ہوتی ہے۔ رام پرساد نے داور کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ورنہ کوئی نہ کوئی تو ہمارے راستے میں ضرور آتا۔ لگتا ہے کرشن پرساد کہیں فرار ہو گیا ہے۔ ہاں، اسے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم اس کی قید سے نکل بھاگے، اس لیے وہ بمائے اپنے ساتھیوں کے کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے روپوش ہونے کی ضرورت کیا تھی۔ داور نے کہا، اسے تو اپنے حالات پر پورا اختیار حاصل ہے، اس کے پاس آدمیوں کی پوری فوج ہے، وہ جب چاہے تمہیں تلاش کروا سکتا ہے۔ پھر اس خاموشی سے فرار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، رام پرساد دھیرے سے بولا۔ بہرحال ہمیں حویلی میں چل کر دیکھ لینا چاہیے۔ حویلی کا صدر دروازہ بظاہر بند دکھائی دیتا تھا، لیکن بند نہیں تھا۔ وہ دروازہ دھکا دینے پر اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ داور اس سے پہلے بھی نمی کے ساتھ اس حویلی میں آ چکا تھا۔ اس وقت یہاں ملازمین کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ یہ ملازمین ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، جن کے درمیان کرشن پرساد کسی راجا ہی کی طرح شان کے ساتھ موجود تھا، لیکن اس وقت یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں محتاط قدموں سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ برآمدے میں اونچے اونچے ستونوں کی قطار لگی ہوئی تھی، اور پہلے ستون کے پیچھے ایک لاش پڑی تھی۔ وہ لاش ستون کے عقب میں اس طرح چھپی ہوئی تھی کہ انہیں سامنے کی طرف سے دکھائی نہیں دی، لیکن جیسے ہی وہ برآمدے میں پہنچے وہ لاش دکھائی دے گئی۔ اس کے سر میں گولی مار دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ شناخت کے قابل نہیں رہا تھا۔ لاش کے آس پاس خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ اس لاش کے پاس ایک ریوالور بھی گرا ہوا تھا۔ یہ تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ داور نے کہا، نہ جانے کون ہے یہ، کس نے مارا اسے؟ مجھے کرشن پرساد کا آدمی لگتا ہے۔ رام پرساد نے کہا، چلو ہال میں چلتے ہیں۔ داور نے آگے بڑھ کر لاش کے پاس گرا ہوا ریوالور اٹھا لیا۔ اس میں گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ ہال میں بھی 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ان دونوں کو بھی گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ رام پرساد نے ان دونوں میں سے ایک کو پہچان لیا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ کرشن پرساد کا ہی آدمی تھا، اور کبھی کبھی رام پرساد کے لیے اس کی کوٹری میں کھانا لے کر آیا کرتا تھا۔ ان لاشوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، البتہ اس ہال میں افراتفری کا منظر تھا۔ صوفے الٹے پڑے تھے، کرسیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، قالینوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا تھا، دیواروں پر لگی ہوئی قیمتی تصاویر نیچے گری تھیں۔ دوسرے کمروں کی طرف نکلنے والے دروازے اپنی جگہوں سے اکھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہاں بھی ایک لاش پڑی تھی، اور اس کمرے کی حالت بھی ابتر ہو رہی تھی۔ مجموعی طور پر اس حویلی میں 7 لاشیں دکھائی دیں۔ ہر کمرے کو روند کے رکھ دیا گیا تھا، جیسے بلوائیوں کے کسی بڑے گروہ نے حویلی پر حملہ کر کے سب کو تہہ تیگ کر دیا ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو گیا۔ رام پرساد پریشان ہو کر بولا، میرا خیال ہے اس حویلی پر بہت بڑا اور منظم حملہ کیا گیا ہے۔ داور نے اس سے اتفاق کیا۔ ہاں، اور اب ہماری منزل ہم سے کچھ اور دور چلی گئی ہے۔ ہم یہاں کرشن کی تلاش میں آئے تھے، جو زبردست وسائل رکھنے والا
اور بہت طاقتور آدمی ہے، لیکن اس حویلی کی حالت نے ظاہر کر دیا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو خود کرشن پرساد پر حاوی ہو گیا ہے۔ اب ہمیں ان نئے حملہ کا پتہ چلانا ہوگا۔ ممکن ہے کرشن پرساد بھی انہی لوگوں کے قبضے میں ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں کرشن پرساد سے بھی زیادہ زبردست دشمن سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس پورے علاقے میں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو کرشن پر حملہ کر سکے۔ حملہ آور باہر کے لوگ لگتے ہیں اور اس حملے کا مقصد بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم لوگوں کو یہاں سے نکل لینا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے پولیس یہاں بھی پہنچ جائے، داور نے کہا۔ وہ دونوں حویلی سے باہر نکلنے کے لیے صدر دروازے کی طرف بڑھے اور دروازے کے قریب کیاریوں کے درمیان ایک اور شخص کلبلاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اندر آتے ہوئے اس کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ داور دوڑتا ہوا اس آدمی کے پاس پہنچا۔ وہ ایک جوان آدمی تھا، اسے بھی سینے پر گولی مار دی گئی تھی۔ اس کا منہ خون سے بھرا تھا، لیکن ابھی اس میں زندگی کے آثار باقی تھے۔ داور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے دم توڑتے آدمی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اس وقت بھی خوفزدہ تھا۔ اس کی بے بس دم توڑتی آنکھوں سے اس کے اندر چھپی ہوئی دہشت کا اظہار ہو رہا تھا۔ کیا تم بول سکتے ہو؟ داور نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ اس نے اپنی گردن ہلا دی، پھر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، پانی۔ رام پرساد یہ سنتے ہی حویلی کے اندر دوڑتا چلا گیا۔ میرا ساتھی پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ اگر تم بول سکتے ہو تو بتاؤ کہ یہ کس کی کارستانی ہے؟ کس نے مارا ہے تم لوگوں کو؟ چانہو نے، اس آدمی نے بڑی مشکلوں سے اٹک اٹک کر بتایا۔ اس کوشش میں اس کے منہ سے خون کی قے بھی ہو گئی تھی۔ کون چانہو؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں رہتا ہے؟ داور نے حیرت سے پوچھا۔ پرنس فارمنگ، اس نے بڑی مشکل سے بتایا۔ پھر اس کی زبان ایٹ گئی، اس کی گردن ڈھلک گئی۔ وہ پانی پیے بغیر ہی مر چکا تھا۔ داور اس کی لاش کے پاس سے ہٹ آیا۔ اسی وقت رام پرساد ایک گلاس میں پانی لے حویلی سے نمودار ہوا۔ کوئی فائدہ نہیں، اس کی قسمت میں پیاسا ہی مرنا لکھا تھا۔ اوہ، کچھ پتا چلا؟ کچھ بتایا اس نے؟ ہاں، کسی چانہو کا نام لیا ہے۔ کوئی چینی لگتا ہے۔ چانہو؟ میں نے تو اس علاقے میں ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ یہ کسی پرنس فارمنگ کا نام بھی لے رہا تھا۔ کیا چیز ہے یہ؟ اوہ، پرنس فارمنگ، یہ کسی صنعت کار کی نجی ملکیت ہے۔ رام پرساد کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہاں ریس کے گھوڑوں کی افزائش ہوتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ سنا ہے کہ وہاں لاتعداد گھوڑے ہیں، لیکن یہ چانہو، یہ سمجھ نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے اس شخص کا تعلق اسی فارمنگ سے ہو۔ تم مجھے بتا سکتے کہ وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ نہیں، اب تم میرے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ کیوں؟ رام پرساد چونکا۔ برا مت ماننا دوست، جب بھی کسی کے ساتھ میں ہوتا ہوں نا تو میری کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ساتھی کی طرف سے پریشان رہتا ہوں، اس کے تحفظ کی فکر کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ میں تقریباً مفلوج ہو کر رہ جاتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر پاتا، جبکہ میں تنہا رہ کر بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھ میں پوری ایک فوج کے رخ کو بدل دینے کی صلاحیت اور ہمت موجود ہے، لیکن کسی کی موجودگی میں میرے اعصاب سست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مت جاؤ، مجھے تنہا کام کرنے دو۔ اس کے علاوہ ابھی تم کمزور ہو، تمہارے اعصاب پر پہلے اتنا بوجھ پڑ چکا ہے کہ اب میں مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم مجھے صرف اس فارمنگ کا پتہ بتا دو۔ میرا من کہہ رہا ہے کہ اگر میں وہاں پہنچ گیا نا تو صورتحال ہمارے قابو میں آ جائے گی، بہت سے بھید کھل جائیں گے۔ اگر زندہ رہا تو پھر ضرور آ کر تم سے ملوں گا، اگر نہ آ سکا تو سمجھ لینا کہ قسمت نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو اس سے پہلے شکست کھانے والوں کے ساتھ کر چکی ہے۔ لیکن یہ تو سوچو کہ میں پھر کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا؟ رام پرساد نے کہا، یہ مسئلہ تو ہے، لیکن اس حویلی میں کیا کوئی ایسا پوشیدہ مقام نہیں جو صرف تمہارے علم میں ہو، کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ ہو؟ تم وہاں جا کر چھپ سکتے ہو۔ ایسی جگہ؟ ہاں، ایک ایسی جگہ ہے تو صحیح، لیکن وہ حویلی میں نہیں ہے، عقبی حصے کی طرف بنے ہوئے ملازمین کے کوارٹر میں ہے۔ میرا خیال ہے اگر میں ان میں سے کسی کوارٹر میں جا کر چھپ جاؤں تو 1-2 دن تک کوئی اس طرف دھیان نہیں دے گا، مگر مسئلہ وہی ہے کہ پولیس پہنچے گی تو پھر کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس فی الحال ادھر نہیں آئے گی۔ پولیس اسی وقت پہنچتی جب اسے خبر دی جائے، اور یہاں خبر دینے والا ہے ہی کون؟ سب کے سب تو ہلاک ہو چکے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم جاؤ، میں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کر لیتا ہوں۔ رام پرساد سے الگ ہونے کے بعد داور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ یہ مہم اس کے لیے ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے بہت مشکل ثابت ہو رہی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا تھا۔ ایک آدمی سامنے آتا تو پتہ چلتا کہ اس کی پشت پر کوئی اور بھی ہے۔ وہ جان جوکھوں میں ڈال کر اس تک پہنچتا تو یہ معلوم ہوتا کہ اس کی ڈور بھی کوئی اور ہلا رہا ہے۔ یہ معاملہ مندر میں رکھے ہوئے 2 ہیروں کی چوری سے شروع ہوا تھا۔ اسے وہ ہیرے اس مندر سے غائب کر دینے تھے، لیکن وہ ابھی تک اس مندر میں ہی نہیں پہنچا تھا جہاں ہیرے رکھے تھے، اور ابھی تک وہ بھٹکتا ہی پھر رہا تھا۔
داور یہی سب سوچتا ہوا اس حویلی سے باہر آ گیا۔ ایک بار تو اس کے جی میں آئی کہ وہ اس مہم پر لعنت بھیج کر واپس بمبئی چلا جائے، جہاں روپے حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے۔ کیا ضروری تھا کہ آدمی ایسے کاموں میں ہاتھ ڈال دے جن کا سرپیری سمجھ میں نہ آتا ہو؟ بمبئی میں عبدل کے ساتھ اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی کہ یہ معاملہ درمیان میں آ گیا۔ لیکن وہ یہ سب کیا سوچ رہا تھا؟ یہ معاملہ تو ایسا تھا جس کا اس کی زندگی سے گہرا تعلق تھا۔ وہ تو اپنے باپ کی تلاش میں نکلا تھا، اور باپ کی تلاش کے ساتھ ہی یہ سب ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے رام پرساد سے پرنس فارمنگ کا پتہ تو دریافت ہی نہیں کیا۔ اب تو اسے پرنس فارمنگ جا کر چانہو کے چہرے سے بھی نقاب اٹھانی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی تک کچھ بھی نہ تھا کہ وہ پرنس فارمنگ پہنچ کر کیا کرے گا۔ چانہو نامی اس آدمی نے کرشن پرساد کی حویلی میں تباہی مچا دی تھی۔ اس کے نہ جانے کتنے آدمیوں کو ہلاک کروا دیا تھا۔ اب یہ چانہو کون تھا؟ کیا اس کے اتنے وسائل زبردست تھے کہ وہ کرشن پرساد جیسے شخص پر حاوی ہو گیا تھا؟ کرشن پرساد سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی، اور وہ بھی ایسی کہ اس نے قتل عام مچا کے رکھ دیا تھا؟ بہرحال اس بات کا پتہ چانہو سے ملنے پر ہی چل سکتا تھا۔ وہ جو سڑک پر چل رہا تھا اس پر گاڑیاں بہت کم تھیں۔ اسے کسی ایسی مناسب سواری کی ضرورت تھی جو اسے بغیر کسی دشواری کے پرنس فارمنگ تک پہنچا دے۔ ابھی تک تو اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پرنس فارمنگ ہے کہاں پر۔ سامنے کی طرف سے گاڑی آتی دکھائی دی۔ یہ ایک کار تھی سفید رنگ کی۔ داور نے اسے روکنے کے لیے زور زور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ وہ تیز رفتار گاڑی اس کے سامنے سے گزری، پھر آگے جا کر رک گئی۔ ڈرائیور نے اتنی زور سے بریک لگایا کہ پہیوں کی جھرجھراہٹ دور تک گونج اٹھی تھی۔ داور دوڑتا ہوا اس گاڑی کے قریب پہنچا جس کے اندر 4 آدمی بیٹھے تھے، 2 آگے اور 2 پیچھے۔ ان میں غیر ملکی بھی دکھائی دے رہا تھا۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ پرنس فارمنگ کہاں ہے؟ داور نے ڈرائیور سے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھے گا آدمی نے جلدی سے کہا۔ بیٹھ جاؤ، ہم لوگ بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ داور شکریہ کہتا ہوا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ گاڑی آگے روانہ ہو گئی، لیکن گاڑی کے چلنے کے ساتھ ہی ایک ریوالور کی نال داور کے پہلو سے آن لگی تھی۔